چاہے شراب پینے کی اجازت دے چاہے بین کر دے، اس کا اختیار ہے۔ ہم جنس شادیاں اجازت دے اسے اختیار ہے، مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی اسے اجازت ہے۔ پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم کی بنیاد پر ہے، سود پر مبنی کیپٹلسٹ سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں اصل طاقت اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے، لیبر کو نہیں، اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے۔ آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں، سود لیتے رہے، آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر غبن کر کے کچھ اور کر کے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقم رکھ دیں بینک میں، اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے، کھاتے رہے، آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں۔ فری سیکس، مرد اور عورت کی مکمل مساوات، جس طرح چاہیں اپنی سیکشول ارج کو، بس صرف یہ ہے کہ رضامندی ہونی چاہیے، بس۔ اس کے نتیجے میں فیملی سسٹم برباد، اولاد کو بھی ایک خاص عمر کے بعد بیٹا بیٹی جاؤ نکلو گھر سے بھائی، اپنا خود جا کر بناؤ اور کھاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اولاد کو ماں باپ کی کیا فکر، بڑھاپے میں ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں لے جا کر ڈمپ کر دیں گے، رہو یہاں پر کھانا پینا ملتا رہے گا، ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ پردے کا سوال ہی کیا، شرم کا سوال ہی کیا، عصمت و عفت کا سوال ہی کیا، بے پردگی، فحاشی، عریانی، فری سیکس، ڈائیورس، جتنی شادیاں ہوتی ہیں اکثریت جلد از جلد تحلیل ہو جاتی ہیں، ڈائیورس ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے، میری بیوی زنا کر رہی ہے تو کیا ہے، اس کی مرضی ہے، میری بیٹی آوارہ ہو گئی ہے تو مجھے کیا، وہ اپنے مستقبل کو خود خراب کر رہی ہے، اسے پھر شادی کے لیے مرد نہیں مل سکے گا۔ یہ کیا کہ خاندانی نظام میں عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ شوہر کے تابع ہو، یار ایکول۔ اب جب ایکول ہے تو میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی، برابر ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ شادی کا بندھن، یہ خاندان کی بندشیں، یہ اس کے اخلاقی جواز کا معاملہ ہے، بے معنی ہے، کوئی تک نہیں۔ عورت کی آزادی کا ایجنڈا، اگر کوئی خاندانی نظام کی سینکٹیٹی باقی ہے، کوئی شرم، حیا، عفت اور عصمت کے تصورات باقی ہیں، کوئی خاندانی نظام کا سٹرکچر باقی ہے، تو ختم کرو اس کو۔ پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن مانا جائے گا۔ ایک مزدور اپنی مسکولر اسٹرینتھ کو استعمال کرتا ہے کمائی کے لیے، وہ کسی چلا رہا ہے، اینٹیں ڈھو رہا ہے، آخر اس کی قوت ہے نا، بازوؤں کی قوت جو استعمال کر رہا ہے۔ ایک عورت بھی اپنے جسم کا ایک عضو استعمال کرتی ہے کمائی کے لیے، واٹس دی ڈفرنس؟ ہم جنس پرستی، گیز اور لیسبینز، یہ ہم جنسی سیکشول تعلق جو ہے، اس کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن سمجھا جائے۔ مزاج کی بات ہے، کوئی اپنے مزاج کے اعتبار سے اپوزٹ سیکس سے اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین کرتا ہے، کوئی اپنے اسی سیکس سے، سیم سیکس سے، ہومو سیکشول، وہ اپنی شہوانی خواہش پوری کر لیتا ہے، تو اٹس آلسو اے نارمل اورینٹیشن، نارمل ہے۔ پھر یہ کہ اگر وہ گھر کا کام کرے گی تو ویج طلب کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، لیبر ہے اس کی، وہ گھر میں رہ کر کام کر رہی ہے تو اسے اس کا صلہ، اس کی مزدوری ملنی چاہیے۔ اگر وہ پریگننسی کی تکلیف گوارا کرے اور بچے کی ولادت کا دکھ اور تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی ویج لے سکتی ہے وہ، شوہر کو اس کی بھی قیمت اور مزدوری دینی پڑے گی۔ اس ملک میں ایک نیا نظام تعلیم لا رہے ہیں اور اس میں زیادہ توجہ عورتوں پر ہے، تاکہ ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ ہم محکوم ہو کر کیوں رہے۔ 2 سال پہلے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس نے حرامزادہ باسٹرڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن لفظ کیا تھا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، بغیر کسی شادی کے بندھن کے، کہ ایک مرد ایک عورت میں شادی کا بندھن ہو، اولاد ہو رہی ہے۔ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ، nothing to do with you, with your word, with your revealed law, nothing doing.
جاؤ رہو مسجد میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، لوگ آئیں گے، دے ول پے ریسپیکٹ ٹو یو، نماز پڑھ لیں گے، باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، نہ ہمارے بینکوں میں، نہ ہماری عدالت میں، نو ویئر۔ وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہتے ہیں ہم، ہماری شادی نہیں، ہمارے درمیان کوئی شادی کا ویڈ لاک نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا کلنٹن نے، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا۔ انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اوکے گو دس وے، اف دیٹ از یور چوائس یو کین گو اہیڈ، تم خود بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتیں گی، عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، گو اہیڈ، ہماری طرف سے آزادی ہے، ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ۔ زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کائے کی؟ جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ We have given you the freedom of choice۔ تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہوئی، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا۔ سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا، جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لوگ داؤ صبورا، موت مانگیں گے، کاش موت آ جائے ہم، لیکن موت نہیں آئے گی۔ تو اصل تو سزا وہاں ملے گی، پوری سزا تو وہاں ملے گی۔ یہاں تو بعض الذی عملوا، کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں انہیں، اور اس سزا سے بھی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، شاید کہ لوٹیں، شاید کہ ٹھوکر کھا کے سمل جائیں، شاید کہ عذاب الہی جھنجھوڑے اور یہ جاگ جائیں۔